آج کی جو تقریب ہم نے منعقد کی ہے یہ ادارہ ہستونیس کی اپنی ہی پبلیکیشن ہے، اور ہمارے استاد محترم حجاز نقوی صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے. استاد صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں حجاز نقوی صاحب. یہ ایک شاعر بھی ہیں، ان کا ایک شعری مجموعہ بھی ابھی تک ایک پبلش ہو چکا ہے. اس کے علاوہ علم عروض اور علم شعریات پر ان کی 2 کتابیں پہلے ہی چھاپی جا چکی ہیں. نہیں، علم عروض یہ پہلی کتاب ہے عروض کے موضوع پہ. مجھے کل والا غلط یاد آیا. ایک پہلے ہے اور ایک ابھی جو ہے یہ دوسری ایک آئی ہے. تصحیح کے لیے شکریہ استاد صاحب. اصل میں میرے ذہن میں یہی ہے کہ یہ ملا کے جو ہے، کیونکہ اس وقت جو علم عروض ہے، علم شعریات ہے، اس کی جو بنت ہے، اس کی جو کرافٹ مین شپ ہے، اس کے اس وقت پاکستان تو کیا بر صغیر میں بہت کم ایسے استاد پائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اور کہ استاد صاحب جیسے استاد ہمارے درمیان موجود ہیں کہ یہ علم بھی اب تک یہ بانٹ رہے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بر صغیر اور پاکستان سے باہر بھی جو اردو جاننے والے افراد ہیں اور جن کو شوق ہے اس زبان کی گہرائی میں اترنے کا. پیدائش تو ان کی کراچی کی ہے، مگر پھر یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کی وجہ سے یہ تہران ایران میں وہیں پلے بڑھے، اور وہیں سے فارسی کی تعلیم بھی حاصل کی، عربی کے جو ہے اس سے بھی بڑے واقف ہیں. اور ایران سے جیسے ہی لوٹے ہیں تو وفاق المدارس العربیہ سے سلطان الافاضل کی سند بھی انہوں نے حاصل کی. سنا ہے کہ شاعری آپ بچپن سے ہی تقریباً 9 عمری سے ہی جو ہے آپ شاعری کرتے ہیں، اور ابتدا میں ہی انہوں نے فارسی کے اشعار جو ہے وہ کہنا شروع کر دیے تھے. شاید یہ وہاں کا ان کے اوپر فیض تھا ایران میں کہ ان کے والد صاحب جس یونیورسٹی میں تھے اور ارد گرد یہ پروفیسرز میں بچپن میں سے ہی ان کو ایک اور ان کی ایک بات پتہ چلی کہ کتابیں جلد کرنے کا فن بھی ان کو آتا ہے. یعنی کہ اتنی آپ کی ماشاءاللہ ایک کتاب دوستی ہے کہ آپ نے ان کو لکھتے بھی ہیں، اور جو دکھی بکھری ہوئی کتابیں آپ ان کو خدمت کرتے ہیں، کتاب خدمت کرتے ہیں. بہت خوب. تو اسی حوالے سے ان کی مختلف پروفیسر سے ایران کے جو چھوٹے ہوتے ہی انہوں نے اس وقت ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا. فارسی کا غالب کا فارسی کلام ہو، چاہے حافظ ہوں، چاہے رومی ہو، سعدی ہو، یہ سارے جو ہے انہوں نے تقریباً اس جو ہے انہوں نے یہ حاصل کرنا شروع کر دیا. ہستونیس میں تو یہ استاد ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ NCA میں بھی اور باقی جو ہے جو تعلیمی انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ بھی یہ پڑھاتے ہیں. ان سے ہم درخواست کریں گے کہ اپنی جو ہے یہ کتاب ہے اس کے بارے میں کہ کیسے آپ نے لکھی، کس طرح. میں بتا دیتا ہوں موضوع اس کا، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے، اور اتنا اچھا سا نام ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ بالکل آسانی سے پتہ چل جائے دیکھ کر کہ اردو شاعری کی کتاب ہے. اب اردو شاعری میں کیا ہوتا ہے اس حوالے سے اس میں بہت کچھ ہے، اور اس کے جو بنیادی تقاضے ہیں وہ کیسے پورے کیے جاتے ہیں، اس آرٹ فارم میں کیا کچھ ہے، یہ بھی اس کتاب میں ہے موجود. اس کے علاوہ کچھ بنیادی صوتیات کی باتیں ہیں، کچھ بنیادی سوال ہوتے ہیں عموماً لوگوں کے، بحر کیا ہے، وزن کیا ہے. تو اس حوالے سے کافی معلومات اس میں ہے. لکھنے میں یوں آئی کہ بہرحال اس کتاب میں تیمور صاحب کا، ہستونیس کا بہت کردار ہے کہ جب ہم نے یہاں پڑھانا شروع کیا تو سیکھنے والوں کے جو سوالات تھے اور ان کے جواب تراشتے ہوئے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کتاب معرض وجود میں آئی ہے کہ آپ آسان جب کرتے ہیں کسی چیز کو اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بھی آسان کام نہیں ہے. تو بہرحال اس لیے اس کتاب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انتہائی سہل ہے اس مشکل موضوع پر. مثال کے طور پہ عروض ہے، عروض ایک بہت ہی مشکل اور خشک موضوع ہے، یہ اعترافاً کہنا پڑتا ہے. اور بہرحال میں خود کو عروضی تو نہیں سمجھتا، لیکن اس عروضی کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی طور پر الفاظ کو اور موسیقی کو اور ریاضی کو ایک علم میں جوڑتا ہے عروض، تو اس کی مہارت رکھتے ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل سائڈ ہے آرٹ فارم کی،
میں اس کی لطیف حصے میں شاید زیادہ پسند کرتا ہوں، اس کی معنویت کے ساتھ اس کے ترنم کو. اور چونکہ میں خود شعر کہتا ہوں، اپنے آپ کو شاعر گردانتا ہوں، تو اس لیے میں خود کو عروضی نہیں کہتا. لیکن عروض کی ضرورت سے بہرحال انکار ممکن نہیں ہے. وہ اس آرٹ فارم کی رگ و پے میں خون بھر کے دوڑ رہا ہے، اور اس سے آپ چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں عروض کے ساتھ کہ اس کو آسان کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ اپلائیڈ عروض بنا سکتے ہیں کہ جو کسی شاعر کو کام آ سکتا ہے، کسی اردو سے عشق کرنے والے کو، شاعری سے عشق کرنے والے کو سمجھ بوجھ فراہم کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ آپ جب اس کتاب کا یہ خاصہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو ایک تو کوشش یہ ہے کہ اس میں آپ کو استاد کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کے آگے کورسز پڑھاؤں میں، ہنس تو نہیں. تو بہرحال اس کتاب سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی کتاب ہو جو خودآموز کتاب ہو، اور یہ انسان کو شاعری میں اتنا داخل کر دے. اس کے کئی حصے ہیں. شروع میں ہم نے مضامین رکھے ہیں کچھ جو انتہائی اہم ہیں جاننے کے لیے، پھر 12 اسباق ہیں جو عروض کے حوالے سے ہیں کہ آپ شعر کو کیسے حصوں میں بانٹتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، کیسے اس میں میٹر آتا ہے، کیسے ردھم آتا ہے. اور پھر ایک مثال کا سیکشن ہے صوتیات کا کہ آپ جو بولتے ہیں اور جو لکھتے ہیں یہ دونوں کیسے اور کہاں پر جڑتے ہیں. عروض کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم عموماً زبان کا جو ہمارا تصور ہوتا ہے وہ لکھائی سے آتا ہے، لیکن زبان جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے زبان سے تعلق رکھتی ہے. جب آپ بولتے ہیں تو زبان بنتی. اس کی بریجنگ کرنا بہت ضروری تھا، جو کام ہم نے اس کتاب میں ایک پورا سیکشن لے کر کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ نسبتاً آسان ہو گیا اس کی وجہ سے کتاب کو سمجھنا اور عروض کے مسائل کو سمجھ پانا. صاحب یہ اس کی جو کتاب ہے علم عروض کی، اور اس کا جو عنوان ہے اردو شاعری کی کتاب، میں یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے میں نے سوچا کہ اتنا آسان سا ٹائٹل، مگر پھر مجھے کچھ اس طرح سے سمجھ آئی کہ جو بڑا استاد ہوتا ہے اس کا ایک خاصہ یہی ہوتا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین بھی کوئی کانسیپٹ ہو، اس کو کمپلیکس کو آسان سا کر کے جو ہے وہ اپنے شاگردان کو پیش کرتا ہے. تو بالکل ایسے ہی اردو شاعری کی کتاب کا جو عنوان ہے اس میں بھی ایک کمپلیکس سٹرکچر کو انہوں نے آسان کر کے جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے. اور اس شاعری کی جو کتاب ہے، یعنی کہ علم شاعری سے جو متعلق کتاب ہے، اس کے کافی سارے جو ہے سیکشنز ہیں، ان سے ہم تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ سے جو ہے ان کے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. شعر کو بیت بھی کہا جاتا ہے. بیت اس لیے کیونکہ اس میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، اور مصرعے کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب کواڑ ہوتا ہے. جیسے دروازہ ہوتا ہے اس کے 2 کواڑ کھلتے ہیں. تو بحر الفصاحت میں بڑا ایک دلچسپ سا اس کے بارے میں بیان کیا ہوا ہے کہ اس کو کواڑ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے شعر کے یا بیت کے 2 دروازے، بیت کا ایک مطلب گھر بھی ہوتا ہے کہ جب جیسے گھر کے 2 دروازے کھول کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں، اس طرح آپ ایک بیت یعنی شعر کے 2 مصرعوں کے دروازے کھول کے آپ اس کے خیال تک پہنچتے ہیں، معنی اس کے لفظوں کے تھرو. اب اس کی جیسے گھر ہوتا ہے، اس کو بھی اس کے لیے آپ کو میخ چاہیے، فرش چاہیے، چھت چاہیے، دیواریں چاہیے، پھر اس کی سجاوٹ کے لیے آپ کو سامان بھی چاہیے. اس کو پھر آپ نے تھوڑا سا کمفرٹیبل بھی بنانا ہے کہ گھر سازی کے لیے جو مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے کارپیٹ بچھایا ہے، پردے لگائے ہیں، اس کی آرائش کی ہے. اسی طرح شعر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اس میں کچھ اس کے اجزاء ہوتے ہیں. تو ہم استاد صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ وزن، بحر اور اس کے جو باقی ارکان ہیں شعر کے. اچھا، شعر میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جو 2 آپ نے نام لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وزن کیا ہے اور بحر کیا ہے. اس کتاب میں بہت تفصیل سے موجود ہیں یہ ساری باتیں، لیکن ایک ٹریلر کے طور پہ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ہم بولتے ہیں تو وہ کوئی بھی لفظ جو ہماری زبان سے ادا ہوتا ہے
اس میں اس کا ایک حدود اربعہ ہوتا ہے نکلنے کا، ایک ایریا ہوتا ہے جب وہ آتا ہے باہر. اس ایریا کو جب ہم گنتے ہیں کسی سسٹم میں جس کا نام عروض ہے، ظاہر ہے اس میٹرک سسٹم میں گنتے ہوئے اس کے اوزان بنتے جاتے ہیں. اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ حجاز اور ریاض یہ ہم وزن الفاظ ہیں، کیونکہ یہ اتنا ہی ایریا آپ کا کیپچر کرتے ہیں، یا اس کو کسی بھی طرح آپ وے کر سکتے ہیں اس کے وزن کو. تو اب وزن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شرط ہے شاعری کی، ایسا نہیں ہے. وزن میں ہونا شرط نہیں ہے. وزن تو آپ کے ہر لفظ میں جو بھی آپ کے منہ سے ادا ہوگا اس میں کوئی نہ کوئی وزن ہوگا، اس کا کوئی نہ کوئی. جیسے ہر ذرے کا بھی ایک وزن ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے منہ سے نکلنے والی ہر آواز کا کوئی وزن ضرور ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں جو چیز شرط ہے، شاعری سے مراد فی الحال غزل لے لیتے ہیں، آزاد نظم کو نکال دیتے ہیں، تو غزل میں 2 مصرعے جو آپ کے ہیں ان کا ہم وزن ہونا شرط ہے. یعنی کہ ان میں وزن ہونا، وزن تو ہر لفظ میں ہوگا، ہر حرف میں ہوگا، ہر آواز میں جو آپ کے منہ سے نکلے گی وہ کسی نہ کسی وزن کی حامل ہوگی. اس کو آپ ناپیں گے ایک خاص علم سے، لیکن اس میں وزن ہوگا. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ حجاز اور ریاض ہم وزن ہیں، یعنی یہ مستقل مصرعے بن سکتے ہیں، لیکن اس کو شعر بننے کے لیے مزید ایک شرط درکار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بحر، کہ آپ کسی بھی طرح کا ہم وزن جوڑیاں بنا کر شعر نہیں کہتے، بلکہ وہ چیزیں جن کا تعلق موسیقیت سے ہے، جس کو عروضیین ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھائی یہ بحریں ہیں، یہ پریسیٹس ہیں، یہ راگ ہیں. جیسے آپ کے پاس فارمولے ہوتے ہیں، اسی طرح بحریں ہوتی ہیں شاعری میں، جو انہی اوزان کو اسپیسیفک اوزان میں جب آپ اپنے جملوں کو ڈھال دیتے ہیں اور ان مخصوص اوزان کو برتنے لگتے ہیں اپنے الفاظ کے ساتھ، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ شعر ہو گیا، کیونکہ اس کے دونوں مصرعے بھی برابر ہیں اور یہ اس خاص پریسیٹ میں ہے، اس خاص اسٹرکچر میں ہے، ایک خاص ترتیب میں ہے جس کو ہم بحر کہتے ہیں. تو اب بحر کے ہونے سے، اور ظاہر ہے جب 2 مصرعے ایک ہی بحر میں ہوں گے تو وہ ہم وزن بھی ہوں گے، تو وزن بھی قائم ہوگی اور بحر بھی قائم ہوگی. تو یہ آپ کی غزل کی ایک بنیادی شرط پوری ہو گئی. دوسری شرط قافیہ. تو قافیہ کے حوالے سے بھی اس میں ایک بحث ہے. علم قافیہ بہت وسیع ایک علم ہے، اور میں بہت ہی خوش ہوتا ہوں جب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس میں صرف ایک سطر میں قافیے کو ہم نے آسان کیا. البتہ وہ ایک سطر سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا بہت سا تعلق قافیے کے رائمنگ کا وزن سے جڑا ہوا ہے. جب آپ بہت کچھ وزن کے بارے میں جان لیتے ہیں تو پھر قافیے کو سمجھنے کے لیے، اور صوتیات کے بارے میں یعنی فونالوجی کے بارے میں جب آپ اچھی معلومات رکھتے ہیں تو پھر قافیہ آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو علم قافیہ کی چندہ ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سطر قافیہ سے آپ کا کام بن جاتا ہے. پھر آپ اس کی بہت ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے، جیسے اس کتاب میں ہم نہیں گئے، لیکن قافیہ یہاں مکمل ہے، یعنی اپلائیڈ قافیہ ہے. عروض بھی میں نہیں کہوں گا کہ اس کتاب میں ہے. عروض کے لیے تو بہت طویل کتابیں ہوتی ہیں، 10 جلدی، 9 جلدی، 12 جلدی، اس طرح کتابیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اپلائیڈ عروض ہے، یہ اپلائیڈ قافیہ ہے، یہ اپلائیڈ صوتیات ہیں. یعنی آپ فونالوجی پہ جائیں تو اردو بہت ہی مشکل ترین مضامین میں سے کہ آپ جو آوازیں منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کی بیشتر زبانوں سے زیادہ ہیں کوانٹٹی میں بھی، اور ان کی ویریشن بھی بہت ہے. تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ علم بن جاتے ہیں سب. لیکن یہ اس کو آپس میں جوڑ رہا ہے اور ایک موسیقی. میں بہت آسان سی چیز چاہتا ہوں، اگر یہ آپ مجھے کتاب دیں تو اصل میں مثال آسان ہونی چاہیے. تو میں اس کتاب میں کئی مثالیں ہم نے دی ہیں، ان میں سے ایک مثال آپ کو دوبارہ پیش کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے مخدوم محی الدین صاحب کا ایک مشہور شعر ہے، اور اس کو بہت آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ غزل کا شعر ہے. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ غزل کا شعر ہوگا تو ہم وزن اس کے مصرعے ہوں گے، اور وہ وزن وہ ہوگا جو ایک ایسا پریسیٹ ہے جو مترنم ہے، جس میں موسیقیت ہے. تو اب یہ بحر متدارک میں ہے. بحر متدارک کیا ہے؟ فاعل 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 کی اس کی ریپیٹیشن ہے انلمیٹڈ. یعنی اس ٹرانس میں اگر آپ چلتے رہیں، فاعل 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 فاعل، یہ بحر متدارک ہے.
اب آپ بحر متدارک کے حصے کاٹتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بحر متدارک مسمن، تو آپ نے 8 ٹکڑے بحر متدارک کے لیے، اس کا مطلب ہے فاعل 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 فاعل، تو اب 4 کے 2 لائنز آپ کے پاس آ گئیں. یہ 2 مصرے ہیں آپ کے، تو آپ کا ہر مصرع 4 فاعل پر ہوگا، یعنی پہلا مصرع بھی 4 فاعل پر ہوگا اور نیچے والا مصرع بھی. آپ کی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے فاعل پہ، جیسے آپ کی فاعل، یاد آ فاعل، تی رہی فاعل، رات بھر فاعل، چشم نم فاعل، مسکرا فاعل، تی رہی فاعل، رات بھر فاعل. تو اس کو ہم کہتے ہیں، اب یہ اس میں ایک موسیقیت ہے، اس لیے یہ سیٹ لیا گیا، یعنی بحر متدارک اس لیے بحر ہے کیونکہ اس میں عروضیوں کے مطابق موسیقیت ہے. اب وہ اس میں شاعر کا منیمم عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ بحریں بنائے، وہ بحریں نہیں بناتا، شاعر بحروں کو استعمال کرتا ہے. جیسے ایک گویّا موسٹلی عموماً راگ بناتا نہیں ہے، وہ راگوں کو پرفارم کرتا ہے، اسی طرح ایک شاعر بحریں بناتا نہیں ہے، وہ ان بحروں کو استعمال کر کے اس میں شعر کہتا ہے، اس میں پرفارم. تو اب جب اس کو بتا دیا گیا کہ بھائی ایک بحر متدارک اس کا نام ہے، اس کے 4 برابر ٹکڑے ہوں گے ہر مصرے میں، اور نیچے بھی 4 ہوں گے، تو وہ ہو جائے گا فاعل 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 فاعل. تو اب وہ اس میں شعر کہہ سکتا ہے. شعر کیسے کہے گا یہ ایک الگ بحث ہے، اس کے لیے تو کتاب پڑھنی پڑے گی. لیکن وہ شعر نکلے گا کیسے؟ جیسے مخدوم محی الدین کا یہ شعر ہے کہ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چشم نم مسکراتی رہی رات بھر. صاحب آپ نے آگے بحر کی اقسام کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے اوپر تفصیلی آپ نے اس کے اوپر تھوڑی سی بات بھی کی ہے. تھوڑا سا آپ اگر ہمیں چند مشہور بحروں کے نام اور اگر مثال اگر آپ دینا چاہیں. ابھی متدارک کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی، بہت اچھی مترنم بحر ہے. اسی طرح متقارب کی بحر ہے، ہند میں یعنی بر صغیر میں بہت رائج بحر ہے، متقارب کی ہے. وہ اس کے ارکان ہے فعول 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 فعول. اس کو بھی ہم نے مسمن کر لیا، یعنی 8 میں کاٹ لیا اور پھر 8 کے 2 برابر ٹکڑے بنا لیے. تو پہلے میں 4 فعول، دوسرے میں 4 فعول، اور اس کے بعد آپ نے اس میں الفاظ رکھنا شروع کیے. اب مجھے آپ کی دعا سے اگر کوئی مثال یاد آ گئی بحر متقارب سالم میں. اچھا وہ سوچ اسی طرح پہنچتے بالکل. واہ واہ واہ، کیا بات. نہ جی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی، نہ جی بھر فعول کے دیکھا فعول، نہ کچھ با فعول تکی. یہ فعل ہے، متقارب سالم نہیں ہے یہ، لیکن بہت صحیح نکالی انہوں نے، بحر متقارب ہے. اور جی نہیں داد انہیں کو، مجھے تو یاد نہیں آ رہی تھی، انہوں نے مثال نکالی. صاحب اسی طرح آپ ابھی مثالیں دے رہے تھے کچھ مشہور بحروں کی، اگر ہمیں کچھ اور مشہور بحریں ہیں. مشہور تو نہیں، میں آسان بحروں کی مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں. مشہور والی تو ذرا مشکل سی بحریں ہوتی ہیں. مشکل سے مراد یہ کہ آپ کو پہلے کافی مقدمہ بنانا پڑے. ایک بحر رجز آسان سی ہے اور عرب میں بہت رائج ہے، پھر یہاں بھی ہمارے یہاں بہت رائج ہوئی. اس کے ارکان ہیں مستفعل مستفعل. اس کو بھی ہم 4 میں مسمن بنائیں گے، 8 کے ٹکڑے کریں گے، پھر 4 کے 2، تو ہو جائے گا مستفعل 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 مستفعل. اب اس میں مثال ایک بڑی مشہور کس کا کلام ہے بھائی؟ انشاء جی کا کلام ہے. آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، سوری کون سی ہے بھائی؟ کل 14ویں کی، ہاں کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، مستفعل 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 مستفعل. کچھ نے کہا یہ چاند ہے. اب دیکھیں، کچھ نے کہا مستفعل یہ چاند ہے مستفعل، کچھ نے کہا مستفعل چہرہ تیرا مستفعل. تو اب یہ ایک ردھم ہے، بنیادی طور پہ یہ موسیقیت ہے جو ہم الفاظ کو ایسے ادا کرتے ہیں کہ
اس لے میں, اس موسیقی میں ساتھ گند جائے. اور ظاہر ہے یہ لفظوں کی موسیقی ہے, اور ہم نے کچھ ابھی کوششیں کرنا شروع کی ہیں کہ وہ لےکاری کے ساتھ جڑ جائیں, وہ آپ کو بتائیں گے. آپ سے تصحیح چاہیے ہوگی لازمی مجھے, صرف ایک ڈیمانسٹریشن دینے کے لیے کہ جب شاگرد پڑھتا ہے تو استاد اس کی کیسے اصلاح کرتا ہے. غالب کا شعر ہے, بس کہ دشوار ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. جی اب دیکھیں, بس کہ دشوار, میں بتا دوں بحر رمل فاعلاتن کی تکرار ہے, فاعلاتن 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 فاعلاتن, یہ آپ چلاتے رہیں تو بحر رمل چلتی رہے گی. ہمیشہ بحر سالم ارکان میں نہیں ہوتی. یہ اس موضوع میں اب میں نہیں آنا چاہ رہا تھا, لیکن بہرحال اب چونکہ موقع کی نزاکت اس طرح کی ہے تو ہم بحروں کو سالم ارکان میں ہمیشہ نہیں استعمال کرتے. جیسے ابھی مثال دے رہا تھا, اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بحروں میں کچھ چیزیں رد و بدل کرتے ہیں. ہم سے مراد عروض کے جاننے والے عروضی کرتے ہیں, شاعر تو ظاہر ہے وہی پریسیٹ استعمال کرتے ہیں بنا بنایا. تو کیسے تبدیلی کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے کیا بھی مثال دی, بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. تو ہم نے یہاں پہ دو فاعلاتن کو بیچ میں سے فعلاتن کیا ہے, آخری والے کو پہلے فاعلن کیا ہے, پھر فعلن کیا ہے, پھر فعلن کیا, کئی مراحل سے گزر کے. اب بحر رمل کی جو شکل محبون محذوف مقطوع شکل کہتے ہیں ہم اس کو, بحر رمل مسمن محذوف مقطوع, مخبون محذوف مقطوع, یہ اس کا نام بن جاتا ہے. نام اس کی پوری آئیڈینٹی ہوتی ہے کہ آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہوا ہوا ہے اس بحر میں. اگر سالم بحر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے بحر رمل مسمن سالم, یعنی سارے ارکان ڈسٹرب ہوئے بغیر فاعلاتن 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 چل. تو جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ نام میں پتہ چلتا جاتا ہے کہ اندر کیا کیا ہوا ہے بحر میں. تو بس کہ اس کو اب پڑھتے کیسے ہیں اس بحر میں, بس کہ دشوا فاعلاتن رہ ہر کا فعلاتن م کا آساں فعلاتن ہونا فعلن, آدمی کو فاعلاتن بھی میسر فعلاتن نہیں انسان فعلاتن ہونا. اس کی بحر کے نئے نامہ کی بحر, نئے نامہ ہے بشنو از نئی چن حکایت می کند, از جدائی ہا شکایت می کند. اس کے ارکان ہے فاعلاتن فاعلاتن, رمل یہ فاعلن, یہ مسدس ہے, یعنی ہم نے اس کو 6 میں کاٹے پھر 3 دونوں مصروں میں دیے. تو فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن, بشنو از نئی چن حکایت می کند, بشنو از نئی فاعلاتن چن حکایت فاعلاتن می کند فاعلن, از جدائی فاعلاتن ہا شکایت فاعلاتن می کند فاعلن. مخصوص نہیں ہے, مثنوی عموماً جو ماہر شعراء ہیں انہوں نے بحر رمل میں کیے, کیونکہ بحر رمل کا مرثیہ بھی بحر رمل میں ایک کیپچرنگ ایک ایسنس ہے. اب اس پہ عموماً میں ایک ردم تو ہر بحر میں ظاہر ہے وہ تو موسیقیت ہے. آپ کو کوئی ردم آپ کا پرسنل فیوریٹ ہوتا ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت جھومتا ہوں, لیکن بہرحال ردم تو سبھی ہوتے ہیں. بحر رمل کی خاص بات یہ کہ وہ آپ کو لمبی بات کرنے کے لیے روک کے رکھتی ہے, یعنی اس کا ایک یہ روحانی یا نفسیاتی اثر ہے. اب آثار کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, دیکھیں آپ کی دعا سے کچھ نہ کچھ. ہاں بالکل, ہزاروں سال سے واقعی. ٹوٹل 12 اس کے ارکان بنے, نہیں 12 نہیں, 3 اور 3 پہلے مصرے کے 3 دوسرے مصرے کے, تو آپ کے 6 ارکان. مگر اس کی ڈیزائننگ میں تبدیلی تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے. اندر کیا ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ فاعلاتن, کبھی اگر آپ فاعلا پہ رک جائیں تن نہ پڑھیں اس کا تو وہ فاعلن بن جاتے, یعنی وہ رہتا فاعلا ہی ہے, ہم اس کو لفظ دیتے ہیں فاعلن کا. تو اب ہو جاتا ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلا, جس کو ہم کہتے ہیں فاعلاتن فاعلاتن فاعلن, ہے وہی اپنے اسٹرکچر میں, نام ذرا ہم اس کا بدل لیتے ہیں. حقیقت میں ہم نے کیا کیا, صرف تن کو نہیں شامل کیا اس دفعہ, تو وہ ایک نئی بحر بن گئی. اس کا اب بجائے اس کے کہ میں پڑھوں فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن,
اس کا اثر بالکل مختلف ہے. اور جب میں پڑھوں گا فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، اس کا اثر مختلف ہے. تو اس لیے ہر رکن جب ماڈیفائی ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک الگ اثر پیدا ہو جاتا ہے. اور یہی شاعری پھر آپ کے ظاہر روح پر اسی طرح اثر کرتی ہے جس طرح یہ انیس کا ایک مرثی ہے، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، ناطق بند ہے سن سن کے بلاغت میری. اب یہ بھی رمل میں، نمک خا فعلاتن تکلم فعلاتن ہے فصاحت فعلاتن میری فعلن. تو اب اس کا اوور آل اثر ہے، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری. اس طرح اس کا مثنوی میں الگ حساب کتاب ہے، رمل کا ہے. رمل یعنی آپ بالکل، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جنرل اثر ہے اس کا، رمل کا، فاعلاتن کی تکرار کا، پھر اس کے ہر قسم کا بھی ایک اثر ہے، اس کو مختلف کرتا ہے. ہاں بالکل، اس میں ایک جلال تھا اور اس میں ایک جمال ہے. ہاں ہاں کیا بات. اب میں بطور آپ کے اسٹوڈنٹ کے ایک بحر زمزمہ انشاء جی کا کلام پیش کروں گے. پھر ان کے میرے بعد ان کے ایک اور شاگرد ہیں، میرے سے کہیں زیادہ سینئر ان کے شاگرد ہیں، حضرت صاحب. ہم ان کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ آ کر اپنی جو انہوں نے استاد جی سے علم عروض سیکھتے آ رہے ہیں اور تھوڑا ان کی کتاب پہ تبصرہ کریں. تو پہلے میں ذرا بحر زمزمہ، پہلے میں بحر زمزمہ بتا دوں پھر آپ پڑھ لیجیے. دیکھیں بحر زمزمہ کے کیا ہوتے ہیں کہ آپ، یہ کون سی غزل ہے؟ انشاء جی. ہاں ٹھیک. جیسے اب اس غزل کی جو ویریشن ہے صرف وہی بتا دوں کہ اس میں ایک رکن ہے فعلن، ایک ہے فعیلن، ایک ہے فعلن، ایک ہے فعیلن. اس پر میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ یہ ان پاپولر سا ایک آئیڈیا ہے، لیکن چونکہ اس کو ہم صحیح اور حق سمجھتے ہیں تو اس لیے بتاتے ہیں کہ بحر زمزمہ کوئی الگ سی بحر نہیں ہوتی ہے، اور یہ اصل میں بحر متدارک سے ہم نکالتے ہیں. کیسے نکالتے ہیں کہ آپ بحر متدارک میں ایک زحاف لگا کے، یعنی فاعلن سے فعیلن کرتے ہیں، فعیلن میں ایک اور زحاف لگاتے ہیں، اس کو فعلن کرتے ہیں. تو یہ آپ جب بھی، اب بہت ٹیکنیکل بات میں عروض کی نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بتا دوں کہ دو فارمز میں آپ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. یعنی اگر آپ فعیلن سے فعلن پہ آئیں تو فعیلن پہ بھی جا سکتے ہیں پیچھے. تو اس لیے کبھی فعلن آتا ہے، کبھی فعیلن آتا ہے. اب وہ اس غزل میں جو ابھی یہ سنا رہی ہیں وہ اس میں اس طرح چل رہا ہے، فعلن فعیلن فعلن فعیلن فعلن فعیلن فعلن فعیلن. یہ بحر چلی، یہ بحر زمزمہ ہے. جی اجازت ہے کہ استاد جی اصلاح کے غرض سے پڑھیں. بسم اللہ. کہ آپ سے اصلاح ہوگی. انشاء جی کہتے ہیں، انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا. اس دل کے دریدہ دامن کو دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، جس جھولی میں 100 چھید ہوئے، اس جھولی کا پھیلانا کیا. 100 چھید ہوئے. شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے میں، کیوں رات گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا. اس حسن کے سچے موتی کو ہم دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، جسے دیکھ سکیں پر چھو نہ سکیں، وہ دولت کیا، وہ خزانہ کیا. جب شہر کے لوگ نہ رستہ دیں، کیوں بن میں جا وسرام کرے، کیوں بن میں نہ جا، ہاں کیوں بن میں نہ جا وسرام کرے. دیوانوں کی سی نہ بات کرے تو اور کرے دیوانہ کیا. واہ. اب ان کے ہی شاگرد فضل صاحب، ان کو ہم دعوت دیں گے کہ جو چند الفاظ گا کے سنائیں جو ہے استاد جی کی شاعری کی کتاب کے بارے میں، اور جو آپ اب تک جتنا سیکھ چکے ہیں اس کے حوالے سے کچھ تبصرہ. جناب فضل صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ. جی بالکل اجازت ہے. میرا خیال میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو اپنی زبان کا ایک ردم ہے یا اس کا ایک فلو ہے، میں پرسنلی بہت انٹرسٹڈ تھا کہ اس کے بارے میں میں جانوں. کہیں سے یہ جستجو تھی کہ ٹھیک ہے ہم سنتے تو ہیں، موسیقی بھی سنتے ہیں، ہم شاعری بھی سنتے ہیں، اس کا مزہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے نیچے اسٹرکچر کیا ہے. یہ ایکسیڈنٹ سے تو نہیں ہو رہا. اتنا پرانا علم جو اتنے ارتقاء سے
اتنا ریفائن ہوتا ہوتا تہذیبوں سے فلو کرتا ہوا آپ کا عربی سے فارسی سے یہاں تک پہنچا ہے. اور آل کریڈٹ ٹو استاد جی کہ انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے اتنا, کیونکہ جیسے کہہ رہے ہیں اٹ کین بی ڈرائی, لیکن اس کا وہ انٹرسٹ رکھنا ہر کلاس میں کیا بات کرنی ہے کہ وہ سمجھ آتی جائے آپ کو, اور اس ہر کلاس میں جو آپ سیکھتے جا رہے ہیں پھر اس کی مشق ہے, اور اس کی بھی رہنمائی کرنا ہے کہ کیسے یہ مشق چلتی رہے گی آپ کی, اور اس سے آہستہ آہستہ وہ پورا ایک سٹیپ ہے کہ پہلے آپ سے کوئی شعر سنتے ہیں, آپ سے بہر میں نہیں ڈلتا, پھر آپ تھوڑی کوشش کرتے ہیں, پھر اس ایکسرسائز میں واپس جاتے ہیں, پھر کچھ پوائنٹس بتائے ہوتے ہیں, پھر آپ سے ڈلنا شروع کر دیتا ہے, پھر اگلی کلاس میں وہ اور فلو میں آنا شروع ہوتا ہے. تو وہ ایک آپ کا اپنی جو پروگرس ہو رہی ہوتی ہے, یعنی کہ بچپن سے چاہے اسکولوں سے تو ہم پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی تک ہم پڑھے ہیں, لیکن پہلی دفعہ وہ ایک نالج سیکھنے کا جو لطف آیا ہے. ہم نے 16, 17, 18 بہنیں کی تھی, اس کو ہم زمزمہ کو توڑ لیں تو 99% آف دا ٹائم, اگر میں 100 نہیں کہہ رہا, آپ کو کہیں بھی کوئی شعر ملتا ہے, آپ انہی میں سے کسی بہر میں وہ ڈھل جاتا ہے. اچھا 100 میں سے شاید کوئی ایک دفعہ ہو کہ کوئی ایسا آ جائے, یعنی کہ جو رائج بہور ہیں وہ تقریباً سب کے ساتھ ہی دوستی ہو گئی ہے. بہت یہ زبردست بات ہے.